ظاہر ہوا ہوگا تو پھر اس وقت اگر کوئی استاذ موجود ہوتا تو وہ مکے کے کسی نکڑ پہ بیٹھ کے کہتا تھا ارے میں نے ہی محمد کو صبح میں یہ وظیفہ سکھایا ہے۔ اللہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی میرے محبوب کی اس طرح بے ادبی ہو، میرے محبوب کی کوئی ایسی توہین ہو، کوئی یہ کہے کہ یہ جو ڈوبے ہوئے سورج کو انہوں نے جو پلٹایا ہے یہ پلٹانے کا وظیفہ میں نے بتایا ہے، کوئی یہ نہ کہے کہ میرے نبی کی عزت و عظمت میں کمی نہ کر سکے، اس لیے رب نے کہا میرے مصطفیٰ کوئی دنیا والا تجھے نہیں پڑھائے گا، حبیب تو پڑھتا جائے گا، تیرا خدا تجھے پڑھاتا جائے گا، تیرا رب تجھے پڑھائے گا۔ دیکھو اور ایک بات بھی سن لو، ایک ایجوکیشن ایسا ہوتا ہے جو 5 سال کے بعد 10 سال کے بعد اس کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، پھر اس کے بعد جو ہے ایک نیا سسٹم شروع ہوتا ہے۔ آکسفورڈ انگلش ہے، آپ اس کے متعلق غور کریں گے، معلومات کریں گے تو پتا چلے گا ہر 4 مہینے 6 مہینے 8 مہینے سال کے اندر اس کے الفاظ کی تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ پہلے کچھ بولا جاتا تھا، اب کچھ بولا جاتا ہے، پھر آئندہ میں کچھ بولا جائے گا۔ پہلے کی علمی کی صلاحیت الگ تھی، اب جو پرانے لوگ پڑھے ہوئے گریجویٹ ہیں وہ گریجویٹ جب جو پڑھے تھے آج وہ ایجوکیشن 7th کلاس 10th کلاس کا بچہ پڑھ رہا ہے، کیونکہ ایجوکیشن ترقی کر گیا۔ اس وقت کے جو اساتذہ تھے وہ آج کے طلباء کو پڑھا نہیں سکیں گے، کیونکہ اب ایجوکیشن کی حدیں بہت آگے بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ آج سائنس پر بات ہو رہی ہے، آج خلاؤں پہ بات ہو رہی ہے، آج ناسا کے متعلق بات ہو رہی ہے، پہلے گھاس کے متعلق بات ہوتی تھی، پہلے بھنڈی اروی پہ بات ہوتی تھی، پہلے مرچی چٹنی پہ بات ہوتی تھی، آج دنیا اس پر بات کر رہی ہے کہ خلاؤں میں زندہ کیسے رہا جا سکتا ہے، چاند میں سانس کیسا لینا چاہیے، کہ دنیا کی ترقیات کے متعلق اب ایجوکیشن کا ٹرینڈ الگ ہو گیا۔ تو اس وقت کا جو استاذ تھا وہ آج قابل قبول نہیں ہے، اور آج کا جو استاذ ہے وہ آئندہ چند سال بعد قابل قبول نہیں ہے۔ اب اگر حضور کا بھی کوئی استاد ہوتا تو وہ اتنا بڑا تھا جو چند سالوں چند وقت تک کے لیے وہ قابل قبول ہوتا، مگر بعد میں جا کر نبی کی بات کو چیلنج کرنے والے پیدا ہو سکتے تھے، اس لیے اللہ نے کہا حبیب تجھے کوئی دنیاوی عقل رکھنے والا نہیں پڑھائے گا، تاکہ آگے چل کر کوئی تیری بات کو چیلنج کر سکے، کوئی تیری بات کا انکار کر سکے، کوئی تیری بات کا جو ہے مقابلہ کر سکے۔ حبیب ہاں تجھے میرا خدا پڑھائے گا، کیونکہ یہ وہ خدا ہے جو آج کی ضرورت کو بھی جانتا ہے، کل کی ضرورت کو بھی جانتا ہے، آئندہ کی ضرورت کو بھی جانتا ہے، قیامت کی ضرورت کو بھی جانتا ہے، قیامت کے بعد کو بھی جانتا ہے، جنت میں جانے کو بھی جانتا ہے۔ میرے مصطفیٰ تجھے وہ علم دیا جائے گا، قیامت تک کے لیے دنیا کتنی بھی ترقی کر لے کوئی تیرے علم کو چیلنج نہیں کرے گا۔ حبیب اب کوئی تیرے علم کو چیلنج نہیں کر سکتا، کیونکہ پڑھانے والا وہ ہے جس نے خود پوری کائنات کو بتایا، وہ رب العالمین ہے، اور اس نے ایسا پڑھایا کہ رب العالمین کے پاس پڑھنے والا رحمت للعالمین ہو گیا، ایسا اس نے پڑھایا۔ اے بابو ذرا سیدھا بیٹھ جا بیٹے، ایگزیبیشن دکھ رہا تو مسئلے کو سمجھو مسلمان۔ اب پھر اس کے بعد ذرا اور آگے چل کے دیکھو، ایک چیز بتا دو، ایک چیز انشاءاللہ صبح قیامت تک کے لیے آپ کے واسطے میرے واسطے ہدایت اور نجات کا سبب انشاءاللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو حرام قرار دے دیا
اب حضور کو یہ نالج کہاں سے ملی کہ یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے؟ یہ علم ان کو ان کے رب نے عطا کیا، اور حضور کی زبان مبارک سے جاری ہو گیا کہ یہ حرام ہے۔ تو اب اللہ کی قسم، آج 1400 سال ہو گئے، سائنس انتہائی ترقی پر ہے، مگر میرے مصطفیٰ نے جس کو حرام قرار دیا، آج تک پوری کائنات مل کر اس کے اندر فائدہ تلاش نہیں کر سک رہی ہے۔ پوری دنیا مل کے نہیں بول سکتی کہ شراب میں فائدہ ہے، شراب میں، حالانکہ شراب بننے کے جب کے حالات الگ تھے، 100 سال بعد الگ ٹائپ شراب بنی، 500 سال بعد الگ بنی، اب تو بالکل انتہائی زبردست، ہائیلی زبردست قابلیت والی شراب بن رہی ہے۔ ایسی ایسی اس کے لیے مشینیں تیار کی جا رہی ہیں، بڑے فیکٹریاں، اربوں روپیہ شراب کی فیکٹریوں پہ خرچ کیا جا رہا ہے، مگر اس کے باوجود بھی شراب کے اندر کے نقصانات، اس کے اندر کی گندگی، اس کے اندر کی غلاظت، اس کے اندر پینے کے بعد ہونے والی شرارتوں کو کائنات کا کوئی سائنٹسٹ نہیں نکال سکا۔ کیا بات ہے، زندہ باد زندہ باد، سنیں تقریر بھائی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ مشین تو چینج ہوئی مگر اثرات چینج نہیں ہوئے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اتنی تکلیف، پہلے شراب اعظم گڑھ میں بنتی تھی، امریکہ سے بنتی آ رہی ہے۔ پہلے شراب گھڑوں میں بنتی تھی، اب بڑے بڑے بوتلوں میں پیک ہو کے ہائیلی اسٹائل میں آ رہی ہے۔ پہلے شراب پھٹی کوڑی میں ملتی تھی، اب شراب ہزاروں روپے میں مل رہی ہے، مگر اس کے باوجود بھی شراب کے نقصانات ختم نہیں ہوئے۔ کیا بات ہے، زندہ شراب کے اندر پیدا ہونے والی شرارت ختم نہیں ہوئی، شراب کے اندر پیدا ہونے والی ضلالت ختم نہیں ہوئی، شراب کے اندر پیدا ہونے والے مہلک اشیاء ختم نہیں ہوئے۔ کل بھی شراب ضلالت کا سبب تھی، آج بھی شراب ضلالت کا سبب ہے۔ پوری کائنات مل کر یہ چیلنج نہیں کر سکتی کہ کل تو آمنہ کے لال نے نقصانات کی وجہ سے حرام کہا تھا، آج اس میں فائدہ ہے لہذا یہ حلال ہوگی۔ کوئی بھائی کا لال نہیں کہہ سکتا، کیونکہ اس حرام کرنے والے نے ایسا پڑھا کہ پڑھانے والے نے اس وقت کے نقصانات بھی بتائے، اس وقت کے نقصان بھی بتائے۔ وہ کل بھی حرام تھی، وہ آج بھی حرام ہے، وہ کل بھی حرام ہے۔ زندہ باد زندہ باد، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، اصول اہل سنت، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ دیکھو پوری دنیا حضور کے اوپر زبان درازی کرنے کی جرات کر سکتی ہے، مگر آمنہ کے لال کے ایک فرمان کو غلط ثابت نہیں کر سکتا۔ میرے نبی نے کہہ دیا زنا امت کی تباہی کا سبب، تمہارے گھروں کی جو ہے ہلاکت کا سبب، رشتوں کے لیے ڈراوٹ کا سبب۔ زنا کے نقصانات کو حضور نے بیان کرتے ہوئے کہا یہ ام الذنب ہے، یہ تمام گناہوں کی اصل ہے، یہ تمام گناہوں کی جڑ ہے، یہ تمام گناہوں کی ماں ہے، اور یہ اسلام نے اس کو حد درجہ حرام قرار دیا ہے۔ اب پوری کائنات مل کے اتنے بڑے بڑے ملک آ گئے نا بھائی، میں ہالینڈ گیا بیان کرنے، وہاں پر ایک ایسا علاقہ بھی ہالینڈ میں ایمسٹرڈم میں ایک ایسا علاقہ بھی ہے جہاں پر ایک بڑی بستی ہے، بستی، اس بستی کے اندر پورے لوگ ننگے ہی ننگے رہتے، وہاں کپڑے پہن کے جانا منع ہے۔ اب کہیں گے لیں گے تم لوگ ایمسٹرڈم میں، ننگے ہی ننگے رہتے، وہاں پر حکم ہے اس بستی میں جو بھی لوگ گھر خریدتے ہیں وہی لوگ خریدتے ہیں جن کو برہانہ رہنے کی خواہش ہے۔ آپ پوچھ رہے ہیں یہ کیسا ہوتا ہے، یہ کیسا ہوتا ہے؟ اس لیے آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کیونکہ آپ کے نبی نے آپ کو حلال کھلایا ہے، آپ کو سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ جب آپ کتے کھانا شروع کر دیں گے نا، جب آپ بد جانور کھانا شروع کر دیں گے نا،
جب آپ حرام کا کھانا شروع کر دیں گے نا تب آپ کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے ننگے رہنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے۔